بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس کا دفاع کرتی ہے بلاول زرداری، کہتے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کو اپنے چیف جسٹس کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور کل پھر کیا ہوتا ہے کہ جب فل کورٹ کا شور مچتا ہے تو وہی چیف جسٹس حکومت کی جہاں پہ اکثریت ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلاتے ہیں تاکہ ججز آ جائیں، 8 ججز نئے آ جائیں، اور 8 ججز نئے آنے کا مطلب ہوگا کہ سپریم کورٹ میں پورے کا پورا نمبر تبدیل ہو جائے گا۔ تو وہ چیف جسٹس بھی لگتا یہ ہے کہ وہ حکومت کو کہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے اور حکومت کے مفادات کے اوپر کہیں پہ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں آنے دینا چاہتے، اور ظاہر ہے ان کو لایا گیا، اس لیے لایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روک کے جو ان کا حق بنتا تھا اس حق کو چھین کے۔ تو اب اس سلسلے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور کو یہ ایسا فیصلہ دیں جس میں وہ کہیں کہ یہ 4 ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس توہین عدالت کے مرتکب ہیں، لیکن ہم عدالت کی ہم آہنگی اور تقدس اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نہیں کر رہے؟ تو ظاہر ہے پھر حکومت جو ہے وہ تو تڑپ اٹھے گی، اور اس حکومت کو ہر چیز آئینی بینچ کے سامنے چاہیے۔ اور آئینی بینچ میں آج مندوخیل صاحب فرما رہے تھے کیا آپ کو ہم ججز پر اعتماد نہیں ہے، میں نااہل ہوں یا مجھے قانون نہیں آتا تو مجھے بتا دیں، نیا سسٹم ہے، کسی کو پسند نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جناب جسٹس منیر صاحب کے اوپر بھی سب کو اعتماد تھا، کیا وہ نالائق تھے؟ کیا وہ نااہل تھے؟ جناب قاضی فائز عیسیٰ کیا نالائق اور نااہل تھے؟ لیکن انہوں نے سسٹم کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کے ساتھ کیا کیا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہاں بات نااہلی کی نہیں ہے، یہاں بات پسندیدگی کی نہیں ہے، اصل بات اس وقت سب کو پتا ہے کہ یہ آئینی بینچ کیوں بنایا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ کیوں ڈالی گئی ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مذاق کیوں کیا گیا ہے۔ اب جسٹس منصور صاحب کا جو آرڈر ہے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ جوڈیشل آرڈر کو چینج نہیں کر سکتے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو اوورال انہوں نے ان 4 ججز کو کٹہرے میں کھڑا کیا، اور کل ہم نے دیکھا کہ مندوخیل صاحب اور باقی ججز کیسے تھے۔ اچھا ویسے آئینی بینچ کے سامنے کوئی بات ہو تو امین الدین خان اور مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں کریں گے۔ کل جب آپ نے ریمارکس دیے تو آپ کے سامنے وہ مسئلہ تھا، وہ کورٹ آرڈر آپ کے سامنے تھا جس کے اوپر آپ ریمارکس دے رہے تھے۔ تو آج جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں وہ بھی بولے، چلے شکر ہے کہ وہ بھی بولے، وہ فرمانے لگے ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اس کے پابند ہیں، جو مقدمہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ جناب آپ کے راستے میں مداخلت کر کون سکتا ہے؟ آپ جو ہیں، آپ تو اس وقت جو سب سے زیادہ سیکیورٹی ایشورٹی آپ کو ہے، کیونکہ حکومت کی چوائس آپ ہے، اور حکومت یوں آپ کی طرف دیکھتی ہے اور چین کا سکھ کا وہ رات سوتے ہیں جیسے زمین الدین خان ہے، ہمیں کون سا کوئی مسئلہ ہے۔ تو مندوخیل صاحب پھر کہنے لگے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سپریم کورٹ اور عدالتوں نے رہنا ہے، کوئی پریشان نہ ہو، اس ادارے کو کچھ نہیں ہونا۔ جناب اس کو ہونا کیا ہے؟ اس کو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پھر فرمانے لگے عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے، جو کام کریں وہ تو ڈھنگ سے کریں۔ اگر یہ عدلیہ کی آزادی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی جو آزادی نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا۔ اچھا اس دوران جناب عائشہ ملک صاحب جو اس بینچ سے الگ ہوئی ہیں جس میں وہ بنایا گیا کسٹم ایکٹ والا، تو انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جو جاری کیا اس میں کہا کہ بحیثیت جج ہمیں عدالتی احکامات اور انتظامی احکامات کے درمیان واضح فرق کو سختی سے برقرار رکھنا چاہیے، یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے احکامات کے اوپر عمل ہو۔ تو اب کل جو کچھ ہوا تو اس کو لے کے حکومت نے جسٹس منصور کے حوالے سے جو ایکشن لیا ہے انہوں نے آئینی بینچ کو بتایا۔ اچھا مزے کی بات ہے سپریم کورٹ کو نہیں جا کے باقی بتایا، اور کہا نہیں جناب آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، ہم ہیں نا، ہم اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی جو وفاقی حکومت ہے اس کے فیصلے سے آج آئینی بینچ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلے میں از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور غیر آئینی فیصلہ ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت اسے چیلنج کرے گی۔ تو اب جو جسٹس منصور کا کل کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کو چیلنج کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز کے اوپر بھی نظر ثانی دار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔
تو اب جسٹس محمد علی مظہر کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کسٹم ڈیوٹی کیس ہے اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا ہے، تو کیا ہم اس آرڈر کی موجودگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ان کا نہیں پریشان نہ ہو جناب، ہم ہیں نا، ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور چونکہ اس وقت آئینی اور قانونی فیصلے صرف آئینی بینچ دے رہا ہے، چونکہ وہ سب فیصلے ویسے ہی ہیں جہاں پہ حکومت کے اور طاقتوروں کے مفادات کے اوپر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان کے مفادات بھرپور سیکیور ہیں، ان کے آئینی بینچ کے ہوتے ہوئے اور ان جید جج صاحبان کے ہوتے ہوئے سسٹم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، ایک جانب یہ ہے، ذرا دوسری جانب دیکھیے گا، بار ایسوسیشنز بار بار کہتی ہیں کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں مختلف بار ایسوسیشنز میں، تو جو کراچی بار ایسوسیشن ہے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو 30 جنوری کو ان کی تقریب حلف برداری ہے 11:30 بجے، اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بلا لیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کراچی بار ایسوسیشن کی تقریب حلف برداری کے اندر جو ہے وہ جائیں گے۔ اور اب اس حوالے سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے، جہاں پہ آئینی بینچ نہیں ہوگا وہاں کسی اور طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے وہ ساتھ بلاتے ہیں کہ ہم نئے ججز لے آتے ہیں، ادھر آئینی بینچ آ جاتا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈز لگائی گئی ہے، میرے خیال سے اب اس کے اوپر پوری قوم کو ہمیں یکسو ہونا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ تحریک کی شکل دینی ہوگی، ورنہ پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے وہ چند جو اشرافیہ کے خاندان ہے، جو حکمران خاندان ہے، ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ یہ بطور قوم ہمیں اس کے اوپر ریزسٹ بھی کرنا ہے، ریاکٹ بھی کرنا ہے، ادروائز پھر آپ یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کل مجھے ہی حکومت کے خلاف انصاف چاہیے ہو، وہ ہو سکتا ہے عمران خان کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، تو جب عدلیہ ہی کنٹرول کے اندر ہوگی پھر آپ کو، مجھے یا کسی کو کیا انصاف مل سکتا ہے؟ سو عدلیہ کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کی خرابیاں اپنی جگہ پہ اوپر ہیں، اس کو الگ کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے الگ سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ 2 کیس آج ٹرائل جسٹس انعام امین منہاس صاحب کے سامنے لگا ہوا ہے، اور آخری سماعت کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کیس جو ہے نہ سنیں، آپ مہربانی کریں، اور اس کو جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ سن چکے ہیں، تو آپ ان کے سامنے بھیج دیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایف آئی اے کو چونکہ آج نوٹس جاری کیا ہوا تھا، تو آج بیرسٹر جو سلمان صفدر ہیں وہ پیش ہوئے، اور جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں عمیر مجید وہ پیش ہوئے، اور آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے جو ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس ہیں ان کے سامنے ایک بار پھر اعتراض کیا کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں، اور اس بارے میں انہوں نے ان کو یہ بتانے کی بنیادی طور پہ کوشش کی کہ یہ سینئر ترین جج آلریڈی سن چکے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ میں نے اس بینچ کے سامنے کوئی دلائل نہیں دینے، اور میں اپنے کلائنٹ کی ہدایات کا پابند ہوں۔ دوسرے لفظوں میں تحریک انصاف نے کہا کہ اگر یہ کیس سینئر جج کے سننے کے بعد جونیئر ترین جج کے سامنے لگایا جاتا ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور تحریک انصاف یہ بڑے سوچ سمجھ کے یہ اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ نہ کیا تو آنے والے دنوں کے اندر ہوگا کیا کہ یہ سب جو ہے وہ انہی ججز کے سامنے کیسز لگائے جائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ریاکٹ کیا جائے۔ اب جب طویل مکالمہ ہوا جیسے انعام امین منہاس اور سلمان صفدر کے درمیان، تو جب انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے بینچ کو منتقل کریں تو وہ مطمئن نہیں کر رہے تھے، تو پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اگلی تاریخ ابھی بے شک نہ دیں، اور آپ اس پر تھوڑا سا آرام سے سوچ لیں تاکہ اس دوران ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ تو اس کے بعد جسٹس انعام امین منہاس نے اس سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ تو اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال